وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی ہے، اور اب جو آیت زیر مطالعہ آ رہی ہے اس میں یہود میں سے منافقین کا ذکر ہے۔ انہوں نے ایک سازش کرنا چاہی مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے، اور اس کا حل یہ تلاش انہوں نے کیا کہ صبح جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور ایمان قبول کرنے کا اعلان کر دو، اور شام کو جا کے انکار کر دو، تاکہ نفسیاتی طور پر لوگوں پر اثرات پیدا ہوں اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہو جائیں۔ فرمایا وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے دن کے اول حصے میں اس پر ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کے حصے میں جا کر اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ مراد ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، نفسیاتی طور پر یہ اثر انہوں نے ان پر ڈالنا چاہا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اب یہ سازش پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کو چند باتیں کہہ رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کی بات مت مانو سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یہ الفاظ یہود کے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ اللہ رب العزت کے الفاظ پر مشتمل ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، جو اس کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہے، جو اس کے برخلاف کر رہا ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب پھر انہی یہود کے الفاظ ہیں جو وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو دے دی جائے جیسا کہ تمہیں ہدایت میں سے دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے تمہارے رب کے حضور میں حجت کرے، جھگڑا کرے۔ مراد یہ کہ بھائی دیکھو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے بہتر کچھ ہے ہو ہی نہیں سکتی، تو مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کہ دیکھو ان کو اپنی باتیں نہ بتاؤ، اپنی کتابوں کی باتیں نہ بتاؤ، کل کو یہی تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے کہ اللہ ان یہود کی کتابوں میں تو سب کچھ موجود تھا آخری رسول کے حوالے سے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال ایک دوسرے کو اس طرح یہ وارن کرتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کی مجلسوں میں جائیں اور صبح کے اوقات میں اعلان کریں اپنے ایمان کا، اور شام میں جا کر اس کا انکار کر دیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جا سکے۔ قل، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کو دی، اب اللہ نے بنی اسماعیل میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرمایا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس کے بعد قرآن کا ایک خوبصورت انداز جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں بھی توازن ہے، جہاں اہل کتاب کی برائیوں کا بیان ہو رہا ہے وہاں اگر کہیں کسی شخص میں کوئی اچھائی یا خوبی بھی ہے تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ جن لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی جائے ان کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، برائیوں کا بھی بیان کیا جائے تاکہ اصلاح ہو سکے، لیکن اگر مخاطبین میں جو ایڈریسی ہیں ان میں کوئی خوبی موجود ہے تو اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ تو قرآن اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں تو ان کو بھی بیان کرتا ہے۔
فرمایا ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ڈھیروں مال بھی بطور امانت رکھوا دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دے گا، لوٹا دے گا۔ ومنہم، اور ان میں سے وہ بھی ہے من ان تأمنہ بدینار، کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی رکھوا دیں لا یودہ الیک، تو وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ آپ مسلسل اس کے سر پر سوار رہیں، کھڑے رہیں، مستقلاً مطالبہ کرتے رہیں، تب تو شاید وہ لوٹا دے، لیکن خیانت کا عالم یہ کہ بالکل ہی لوٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو دونوں انداز سے، دونوں اعتبارات سے کرداروں کو بیان کیا گیا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ خیانت کیوں کرتے ہیں جو برے لوگ ہیں ان میں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر لیں ان کے ساتھ، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ اب امیین سے یہاں مراد ہے اہل عرب، ان پڑھ اس کا ترجمہ ہے اس معنی میں کہ ان کے پاس اللہ کی وحی برسہ برس سے نہیں آئی تھی۔ تو یہود کہتے تھے اگر ہم ان عربوں کا مال لوٹ لیں، ہڑپ کر لیں، خیانت کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ ہم سے بالکل سوال نہیں کرے گا۔ اور آج زمین پر یہودی وہ واحد قوم ہے جو اپنے مذہب سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دوسروں کو جس طرح چاہو لوٹ لو۔ چنانچہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب ہے ڈیٹرانومی، اردو میں استثناء جسے کہا جاتا ہے، اس کا چیپٹر نمبر 5 اور اس کی ابتدائی 3 آیات، اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی غیر یہودی کا مال ہڑپ کر سکتا ہے، یہودی غیر یہودی کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، یہودی یہودی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن بات آ جائے غیر یہودیوں کی تو ان کا مال ہڑپ کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ یہ ہیں اس وقت انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، جو اپنے مذہب کی بنیاد لے کر آتے ہیں دوسروں پر الزام تراشیاں کرنے کے لیے، دوسروں کا مال غصب کرنے کے لیے۔ اسی طرح ان کی فقہی کتاب تالمود، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تو یہودی کا فائدہ کسی مقدمے میں یہودیوں کے قانون سے ہوتا ہے تو اس قانون سے سہارا لیا جائے، اور اگر غیروں کے قانون سے ہوتا ہے تو غیروں کے قانون سے سہارا لیا جائے، کسی بھی اعتبار سے اپنا مفاد پورا کر لیا جائے۔ یہ ہے تھنکنگ، یہ ہیں تھاٹس ان یہودیوں کی، جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی سوال ہی ہم سے نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ بلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، من اوفى بعہدہ واتقى، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھے، فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے وعدے اور اپنی قسموں سے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، دنیا کا عارضی فائدہ کمانے کے لیے اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، یہ جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے وعدے بھی پامال کرتے ہیں اور بندوں سے کیے گئے وعدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، 5 سزائیں ان کی بیان ہو رہی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک طرف یہ یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے، دوسری طرف قرآن کے الفاظ سب کے لیے ہیں کہ وعدہ خلافی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر یہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد مزید جرائم کا ذکر ہو رہا ہے یہود کے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ اشارہ ہے خاص طور پر یہود کے علماء کی طرف، جانتے بوجھتے اول تو کتاب میں سے وہ بشارات چھپائیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فتویٰ فروشی کرتے تھے جو علماء سو تھے ان میں سے،
لوگوں نے جس طرح کی بات چاہی ویسی بات لکھ کر دے دی اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے، معاذ اللہ، یہ ہے جرم ان کا۔ لیکن مزید نوٹ فرمائیے کہ قرآن ابد الآباد کے لیے کتاب ہے۔ ہمیں بتایا گیا سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جدت پسندی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر قرآن حکیم کی آیات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے پردے کا بھی انکار کیا جاتا ہے، سود کی حرمت کا بھی انکار کیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے اور اپنی آیات کا صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب عطا فرمائے، والحکم والنبوہ، اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، نہیں بلکہ وہ تو یہی کہیں گے تم ہو جاؤ اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم خود کتاب کو پڑھتے ہو۔ یعنی اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنے والوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اللہ والا بنا دینا۔ لیکن علماء سو جو ہوتے ہیں، جو دنیا پرست ہوتے ہیں، برے علماء ہوتے ہیں، وہ اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں لوگوں کو، لیکن علماء حق ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ ان کا کام اصل میں یہ ہے، کتاب کے پردے پڑھانے کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ یہود نے اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں کی طرف منسوخ کی، عیسائیوں نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کی کہ انہوں نے خدا کی عبادت کے مقابلے میں اپنی عبادت کی ہمیں تلقین کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو کتاب دے تو وہ لوگوں سے یہی کہے گا کہ اللہ والے بنو، نہ کہ اپنی عبادت کا مطالبہ کرے گا۔ ہر رسول نے یہ کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو کتاب کے سیکھنے سکھانے کا حاصل بھی یہ کہ انسان اللہ والے بن جائیں۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی وہ شخص تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کرنے کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وہ تو اسلام لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کفر کا مطالبہ کریں؟ معاذ اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق کا ذکر کیا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا گیا، اور نوٹ فرمائیے کہ انبیاء سے جو عہد لیا جاتا تھا وہ ان کی امت پر بائنڈنگ ہوتا تھا، امت پر لازم ہوتا تھا کہ امت اس کی بھی پیروی کرے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے، یعنی دین کے راستے میں اس رسول کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی سے بعد میں آنے والے نبی یا رسول کے حوالے سے عہد لیا گیا کہ اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے تو اس کی پیروی کرنا اور اس کے دین کے راستے میں اس کی مدد کرنا۔ یہ عہد ہر رسول سے لیا گیا ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بیان ہے آپ خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 158 میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، تو اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن یہ عہد بقیہ تمام رسولوں سے لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود یہود و نصارہ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے رسولوں سے جو عہد لیا گیا تھا اب وہ تم پر بائنڈنگ ہے، تم پر لاگو ہے۔ اب یہ آخری رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کے کام میں دست و بازو بنو۔ یہ دعوت دی گئی ہے یہود و نصارہ کو جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، پھر جو اس کے بعد پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے والے ہیں۔
افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کوئی اور نظام زندگی تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی فرما بردار ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، چاروں ناچار، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ نے جو پسند کیا انسانیت کے لیے وہ اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینا زندگی کے تمام امور میں، تمام گوشوں میں۔ یہی طریقہ ہے تمام کائنات کا، ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اسلام کے معنی جھکنے کے ہیں۔ تو جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کا تم سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم پورے کے پورے طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ تو کیا یہ اللہ کے سوا، اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ معاملہ یہ کہ پوری کائنات اللہ کے تابع فرمان ہے۔ قل آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم الصلاۃ والسلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وَنَبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے ہاں قابل قبول فقط اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں بات آئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، دی سسٹم آف لائف، اللہ کے نگاہوں میں فقط اسلام ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور نظریہ حیات، کوئی اور سسٹم آف لائف کسی نے اختیار کیا تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، یہ عقائد بھی بیان کرتا ہے، موڈز آف ورشپ یعنی عبادات بھی بتاتا ہے، یہ ریچولز اور کسٹمز یعنی رسومات بھی عطا کرتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ایک پولیٹیکل سسٹم بھی عطا کرتا ہے، یہ ایک اکنامک سسٹم بھی عطا کرتا ہے، یہ ایک سوشل سسٹم بھی عطا کرتا ہے، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام عطا کرتا ہے۔ اس سب کے مجموعے کا نام ہے دین الحق، حق پر مبنی دین، کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اب اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو بطور دین کے اختیار نہیں کرتے تو ہرگز تمہارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، اور یہ سراسر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ نوٹ فرمائیے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اس کے لیے اردو میں ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں مذہب کی۔ کرسچینٹی اٹس اے ریلیجن، جوڈائزم اٹس اے ریلیجن، ہندوازم اٹس اے ریلیجن۔ ریلیجن جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے، اس معنی میں ہندو مت، عیسائیت، بدھ مت، یہ سب کے سب مذاہب ہیں۔ اسلام بھی یہ سب کچھ دیتا ہے، انفرادی زندگی کے لیے ہدایات دیتا ہے، لیکن یہ صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، کیونکہ یہ انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات اور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کو صرف مذہب کے طور پر نہ مانو، صرف انفرادی زندگی میں عمل نہ کرو، بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے۔ اور مزید فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں، دین کی کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ تو مطالبہ ہے پورے کے پورے اسلام کا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے دین پر عمل کریں اور اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اجتماعی نظام میں بھی اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں اپنی جان اور اپنے مال سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ،
اللہ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہیں۔ خاص طور پر اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے دل مان چکے تھے لیکن وہ تعصب کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے دین عطا فرمایا، جو لوگ اس کی پیروی نہیں کر رہے، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہے، وہ ظالم ہیں، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دی جاتی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام لوگوں کی۔ اس لیے کہ جب اللہ کا دین نافذ نہ ہو، اللہ کے دین کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو، تو انسانیت ظلم کا شکار ہوتی ہے، لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بد دعائیں ان کو جا کے لگیں گی اصلاً جن کے پاس دین موجود ہو، وہ اس پہ خود بھی عمل نہیں کرتے ہوں، دوسروں تک بھی نہ پہنچاتے ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ وبال ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ آج اللہ کی کتاب ہمارے پاس، آج اللہ کے دین کی امانت ہمارے پاس، اگر ہم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 38 میں الفاظ ہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لو گے، اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ پھر تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہ سوچو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس وبال سے بچنے کے لیے ہم اس کے دین پر خود بھی عمل کریں اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں توبہ اور اصلاح سے مراد ہے پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش کرنا اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا۔ اللہ ہمیں واقعتاً یہ توبہ کرنے کی خلوص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اب یہ جو نجران کا ڈیلیگیشن تھا ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، سب کچھ واضح ہو گیا، لیکن تعصب کی وجہ سے وہ روم کی سلطنت کے لوگ ہماری مالی مدد کرتے ہیں، وہ مالی مدد ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، دل گواہی دے رہے تھے کہ بات ٹھیک ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے ان کے واقعات کو، جو ڈیلیگیشن تھا اس میں جو ان کے پادری وغیرہ تھے تنہائی میں باتیں کرتے تھے، بات تو ٹھیک ہے لیکن مان لیں گے تو مالی مفادات ہمارے ختم ہو جائیں گے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک ھم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، اللہ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا بھی، ولو افتدی بھی، چاہے وہ اس کو بدلے میں دینا بھی چاہیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محنت کرنے کا موقع دنیا میں ہے، مہلت آج یہاں اس دنیا میں ہے، یہاں عمل کر لو، کل کوئی فدیہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کم تر جو جہنمی ہوگا، جہنم کے سب سے کم عذاب میں جو جہنمی ہوگا، اللہ اس سے سوال کریں گے، کیا بتاؤ اگر تمہیں زمین بھر سونا مل جائے تم فدیے میں دینے پر تیار ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا اللہ ضرور، مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تم سے اس سے ہلکی بات کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، میری توحید کو مانتے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے تو آج یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی، کوئی فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اب یہ تو وہ ہیں کہ جن کا کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، جن کی کوئی محنت کام نہیں آئے گی۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے
کہ کرنا کیا چاہیے انسان کو، اور کون سا مال ہے جو انسان کو کام آنے والا ہے، کون سی محنت ہے جو انسان کو کام آنے والی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی، تم نیکی کے کامل مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر عام طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے مال سے، جان بھی عزیز ہوتی ہے لیکن اکثر وہ بھی کھپائی جاتی ہے مال کے حصول کے لیے۔ تو جب تک محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کر دو تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم جو بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا قرآن کے ساتھ۔ آیت نازل ہوتی تھی فوراً عمل کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ ان کا ایک بڑا مہنگا بڑا قیمتی باغ تھا بیرحا کے نام سے۔ وہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ یہ باغ پسند ہے، یہ لیجئے میں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں میں سے تقسیم کر۔ لیکن یہ عمل تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ اس جذبے کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمائے کہ وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آدمی کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا عمل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کے حوالے سے کچھ گفتگو آ رہی ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو اسرائیل، یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہود نے اعتراض کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگ گوشت استعمال کرتے ہیں، یہ تو حرام ہے تورات کے اندر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا تفسیر آ رہا ہے کہ بھئی یہ، اور کہتے تھے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، اور آپ ان سے اپنا تعلق جوڑتے تو یہ کیسا آپ حرام کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے وہ کہ جو از خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کی وضاحت مفسرین نے اس طرح بیان فرمائی، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جس میں اونٹ کا گوشت استعمال کرنا مضر صحت تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو ممنوع کر لیا، اتنی سی بات تھی۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شریعت ابراہیمی میں یہ چیز منع تھی اور تورات میں بھی حرام ہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے تورات لاؤ پھر اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ کہاں لکھا ہے تورات؟ اور پھر تم تورات کی بات کر رہے ہو، اور تورات کے نزول کا معاملہ یعقوب علیہ السلام کے تو برسہ برس کے بعد ہے، تو کیسی جھوٹی بات تو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ وہ ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 131، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ ذکر بھی آ چکا ہے کہ بار بار قرآن نے یہ سند دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ بکہ میں ہے۔ یہ مکہ کا پرانا نام ہے بکہ۔ فرمایا کہ بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی اعتراض وہ کیا کرتے تھے، تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اول گھر جو اللہ رب العزت کے حکم سے تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے، نہ کہ یہ کہ جو کہا کرتے تھے بیت المقدس کو قبلہ ہونا چاہیے، بیت المقدس کو قبلہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، تو اے یہودیوں اگر تم اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہی جوڑتے ہو تو انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ پہلا گھر یہ خانہ کعبہ تھا جو لوگوں کے لیے قبلے کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح
طور پر برکات انسان وہاں محسوس کر سکتا ہے، اللہ سے لو لگائے تو لطف آتا ہے اس کے اندر۔ مقام ابراہیم، مثلا ایک واضح نشانی مقام ابراہیم ہے، جس کے متعلق سورۃ البقرہ کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ وہ پتھر تھا ہمارے اسلاف کی رائے کے مطابق کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا تھا اور تعمیر مزید فرمائی تھی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ سگے والد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس وقت کے لوگ جو بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تھا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے اس کے گھر کا حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ فرضیت حج کے حوالے سے قرآن میں حکم آیا کہ جو بھی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت اجازت دے، مال موجود ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو لازم ہے زندگی میں ایک مرتبہ کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنے کی ہے، استطاعت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ آدمی جس طرح سوچتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، مجھے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، استطاعت ہوتی نہیں، استطاعت پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی حج کے لیے یہ نہ سوچے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، یقیناً اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، لیکن بندہ بھی تو کوشش کرے، بندہ بھی تو محنت کرے تاکہ اللہ کی طرف سے توفیق ملے۔ تو جیسے دنیا کے معاملات میں ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی، ہم کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی حج کے معاملے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ شان بے نیازی ہے۔ اور نوٹ فرمائیے یہ کفر کیا ہے؟ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کریں وہ گویا کفر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کی۔ اللہ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو بھی صاحب استطاعت ہیں انہیں حج کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اتنی واضح علامات، اتنی واضح نشانیاں، سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا، پھر بھی تم انکار ہی کی روش اختیار کیے بیٹھے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اسے جو ایمان لے آیا؟ کیا تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اس کو حق سے ہٹانا چاہتے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم خود گواہ بھی ہو، نہ خود قبول کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی قبول کرنے نہیں دے رہے، اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کے فریق کا جنہیں کتاب عطا کی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے۔ اصل میں اوس اور خزرج یہ دو عرب قبائل تھے، اسلام لے آئے تھے، یہ مدینے میں آباد تھے، ان کے کچھ پرانے تعلقات تھے یہود کے ساتھ۔ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے مدینے میں، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ تو ان کے کیونکہ پرانے تعلقات تھے تو کچھ اور بھی روابط اب تک ان کے باقی تھے، باوجود جس کے کہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں یہ کفر کی طرف پھیر دیں گے، چوکنے رہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک موقع ایسا پیش آ گیا تھا ان 2 قبائل کے درمیان، اوس و خزرج کے درمیان تلواریں نکل آئی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ اس پر کہا جا رہا ہے کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ کو تھامنے سے مراد ہے اللہ کی رسی کو تھامنا، ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 103 میں۔
اور اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن۔ جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی نہیں، قرآن کو تھامنا۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو تھام لے فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ یہ 10 رکوع مکمل ہوئے۔ سابقہ امت مسلمہ کے حوالے سے گفتگو تفصیل سے آئی، اور غالب خطاب جو تھا وہ نصارہ کے حوالے سے تھا، عیسائیوں کے حوالے سے۔ اب 10 رکوع جو آخری ہیں اس سورت کے، سورہ آل عمران میں، اس میں خطاب ہے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ 11واں اور 12واں رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں بڑی اہم ہدایات اور دین کے تقاضے بیان ہوں گے۔ پھر رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 6 رکوعوں میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، اور آخری 2 رکوع، رکوع نمبر 19 اور 20، اس میں دین کا فلسفہ و حکمت اور دین کی بنیادی تعلیمات ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جو 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیات بہت ہی جامع آیات ہیں۔ جیسے ہم نے مطالعہ کیا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، جس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی تھی، اسی طرح کا مقام یہ بھی ہے کہ جس میں دین کے تقاضوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 102، 103، 104۔ ایک آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ مومن سے مطالبہ کیا ہے۔ دوسری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو جوڑنے والی، جمع کرنے والی شے کیا ہے۔ اور تیسری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اہل ایمان جڑ جائیں گے آپس میں تو ان کے کرنے کا کام کیا ہوگا، وہ ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ بہت ہی بھاری مطالبہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا۔ تقوی کے معنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچانا، بچتے بچتے زندگی بسر کرنا کہ میرا رب میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے تقوی۔ لیکن یہاں کہا گیا حق تقاتہ، جتنا کہ اللہ کا تقوی اس کا حق ہے اتنا تقوی اختیار کرو۔ اس زور کو صحابہ کرام نے محسوس کیا اور لرز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ تب قرآن نے بشارت دی، سورہ التغابن آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو نا۔ تو آئیڈیل یہ ہے کہ حق تقاتہ، جتنا حق ہے اتنا تقوی اختیار کیا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ اور پریکٹیکل کیا ہے؟ جتنا امکانی حد تک ممکن ہے تقوی اختیار کرو۔ اس میں بھی یہ بات یاد رہے، جیسے دنیا میں ہم کوئی صلاحیت استعمال کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے، ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو یہ صلاحیت بھی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار ہو۔ یہ پوری زندگی بھر کا مطالبہ ہے، کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ ہو، نہ معلوم کسی وقت موت آ جائے کیا کر رہے ہوں، کیا منہ لے کے اللہ کے حضور میں جائیں گے۔ ہر بندہ مومن سے انفرادی سطح پر یہ ہے مطالبہ اللہ کا، پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ آیت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، لائف ٹائم کی ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مراد ہے اللہ کی رسی سے قرآن حکیم۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اوس و خزرج کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے، برسا برس کی ان کی دشمنیاں ہوتی تھیں، 100 برس تک جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو قرآن کو تھامیں گے تو اہل ایمان جمع ہو جائیں گے، یہ مشترک شے ہے ان کے درمیان۔
قرآن کو تھامنے سے مراد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنا، اور وہ ذمہ داریاں 5 ہیں۔ اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کرنا، اور اس کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے قرآن کو تھامنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے توفیل اللہ کیا دے گا؟ فرمایا دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ محبت عطا فرما دے گا، تم بھائی بھائی ہو جاؤ گے، اللہ جہنم سے بچا لے گا، اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے مسائل بھی یہی ہیں، تفرقے ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اپنے ہاتھوں لوگ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، ہدایت سے دور ہو چکے ہیں۔ ان سب مسائل کا حل فرمایا اللہ کی کتاب کو تھامو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب کتاب کو تھامیں گے اور اہل ایمان جڑ جائیں گے تو یہ ایک آرگنائزیشن وجود میں آ رہی ہے۔ اس آرگنائزیشن کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ اس کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ کیا کام ان کو کرنا ہوگا؟ گویا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ 3 باتیں آئی ہیں اس میں۔ جڑنے کے بعد اہل ایمان کے فرائض کیا ہے؟ نمبر 1 خیر کی طرف دعوت دینا۔ خیر سے مراد ہے قرآن حکیم، سورہ یونس آیت 58 اور سورۃ النحل آیت نمبر 30 میں یہ بیان ہے کہ خیر سے مراد قرآن ہے۔ ان 2 آیات میں خیر کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے۔ تو یہ امت کیا کام کرے گی؟ جس شے نے ان کو جوڑا ہے قرآن نے، اسی کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرے اور نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ لیکن اگر امت زوال کا شکار ہو جیسا کہ آج ہے، امت کے لوگ غفلت میں مبتلا ہو جائے جیسا کہ آج ہیں، تو جن کو احساس ہو وہ جماعت بنے اور نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے لوگوں کو۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ 10 مرتبہ یہ بات قرآن میں ایک ساتھ بیان ہوئی۔ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ نوٹ فرمائیے، حکم اس وقت دیا جا سکتا ہے جب اختیار بھی ہو۔ تو اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد جب تک نہ ہو، اللہ کا دین غالب نہ ہو، کما حقہ، اس فریضے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حکم دینے کے لیے اختیار ضروری ہے، اس سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، بھائی نماز ادا کر لو، بھائی سود چھوڑ دو۔ لیکن اختیار ہوگا تو اب حکم ہوگا، نماز ادا کرنی ہوگی، سود ختم کرنا ہوگا، یہ اختیار ہے۔ یہ اختیار حاصل کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ 3 کام کے کرنے کے بعد بیان کیا گیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو یہ کام کریں گے انہی کے لیے کامیابی ہے، اور جو یہ کام نہ کریں ان کے لیے کامیابی نہیں۔ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، قرآن کی بنیاد پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔